شیخ کے پاس جا کر پوچھا کہ میں نے اپنی بہن کو دفن کیا. گھر والے تو سب چلے گئے. اچھا یہ کھل کے کسی کے سامنے بول بھی نہیں سکتا, اگر بولا یہ ہٹا تو کوئی اور آ جائے گا لینے. میں کیا بول گیا دوستو, ہمارے پاس تو کسی چیز کا درد ہی نہیں ہے, خلی ولی آ جائے گا, بولے گا یار آج سے میری قسمت بدل گئی, یہ بچی کیا مری, میری زندگی بدل گئی, اتنے ڈائمنڈز مل گئے. تو بول بھی نہیں سکتا لوگوں کے سامنے جا کے. اس نے شیخ کے پاس گیا, شیخ کے پاس جا کے بولا میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا, میرا شاید, اس کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید میرا 1 یا 2 پاؤچ نیچے گر گئے, اس میں ڈائمنڈز تھے اور پرلز تھے, جو بھی تھا, اور آپ مجھے کیا کروں میں. تو انہوں نے کہا یہ کنفرم ہے؟ تو کہا ہاں مجھے یہی ڈاؤٹ ہے کہ میں اترا تھا بہن کی میت لے کے, شاید نیچے گر. تو اس نے کہا ایسا کرو, شیخ نے کہا کہ کہاں کس طرح سائڈ پہ اترا. اس نے کہا سرانے, سر کی سائڈ پہ اترا. تو کہا تم سر کی سائڈ سے مٹھی کو ہٹاؤ, ہٹا کے وہ جو کڑی, اچھا ایران میں کھجور, عرب میں کھجور کے جھاڑ کا جو تنا ہوتا وہ رکھتے. تو کہا وہ ہٹا کے دیکھ لینا, اگر تم جہاں اترے تھے اگر وہاں ہے تو اٹھا لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پوری فیملی, پورے لوگ, دوست احباب, خاندان والے سب گھروں کو چلے گئے. شام ہو گئی, مغرب ہو گئی, اندھیرا ہو گیا. اس کو تو معلوم ہے چند گھنٹے, 2 یا 3 گھنٹے گزرے بس. پہلی رات بہن کی شروع ہوئی, 2 یا 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزرے ہوں گے. یہ آیا مولانا سے, شیخ سے پوچھ کے واپس آیا اکیلا, کسی کو لے کے بھی نہیں آیا. آیا, آ کے اس نے سرانے سے مٹھی ہٹائی جیسا شیخ نے, جس کو پتا ہے کہ میں کہاں اترا تھا. کہتا ہے کہ شیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ رہی. یہ کوئی میں سٹوری نہیں سنا رہا, کوئی غور سے سننا, کوئی سٹوری نہیں سنا رہا. عبرت ہے, عبرت ہے, عبرت ہے, عبرت. 19 سال کی لڑکی, 19 ایئرس اولڈ گرل, اوپر سے مٹھی ہٹائی. یہ خود کہتا ہے کہ مٹھی ہٹائی خاک, اور تھوڑا سا سوراخ ہوا نیچے, ہول ہوا. تو کہا ایک آگ کا شعلہ اتنی زور سے اندر سے باہر آیا, اتنا پریشر تھا اس فائر میں. جیسا آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں, اندازہ نہیں ہے, جب میں کویت میں ویلز جل رہے تھے نا, تو I was there in Kuwait at that time. میں دبئی سے جاتا تھا چارٹر فلائٹ پہ ان کی. جب آئل ویلز جل رہے تھے, جو فلیم نکل رہا تھا نا, جو پاور تھا, جو آواز تھی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ اتنا پریشر تھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا. میں یقین نہیں, پریشر سے آگ باہر آ رہی, میں سر پیٹنے لگا, فوراً مٹھی ڈال کے آگ کو تو بند کر. اب میں سب بھول گیا کہ میرے ڈائمنڈز تھے, میرے پرلز تھے, میرا کیا تھا. ایسا بالوں کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. میری 19 سال کی بہن ابھی دفن کی, رات شروع ہوئی ابھی, اس کا کیا گناہ تھا. میں ابھی ایک بات یہاں روک کے بول دوں کہ اس کا کردار خراب نہیں تھا اس لڑکی کا, خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے, اس کا تو اللہ معاف کرے, اللہ تو معاف کرے. ہماری معافی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اس لڑکی کا کیریکٹر خراب نہیں تھا, اس کے گناہ 3 تھے جو کامن آج ہماری سوسائٹی میں کامن گناہ, کامن وہ ہے ہی نہیں گناہ. ایکچولی ہماری سماج میں اس کو ہم گناہ بولتے ہی نہیں. وی ڈونٹ سے کہ یہ گناہ ہے. آج 2014 میں بول رہا, 1436 میں لیسٹر کے امام بارگاہ میں بول رہا. وی ڈونٹ بلیو کہ یہ گناہ ہے. اگر آپ کسی کے سامنے بولیں گے تو بولیں گے یہ کریزی. تو اب سب بھول گیا, پاؤچ بھول گیا, ڈائمنڈ بھول گیا, سلور بھول گیا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اب اس کا یہ اتنا ہیلپ لیس ہو گیا کہ یہ پلٹ کے اپنی ماں باپ کو بھی نہیں بول سکتا کہ میری بہن, آپ کی بیٹی کا یہ حال ہے. اگر ماں باپ کو بولوں گا تو ماں باپ مر جائیں گے. بھائی کو نہیں بول سکتا, خاندان والوں کو نہیں, کس کو بولے. اپنے روم میں آیا, 2 رکعت نماز پڑھی. ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں, کچھ اعمال ہیں. مجلس کے بعد کوئی پوچھے تو میں بتا دوں گا. اگر آپ کو کسی مرحوم سے ملنے کا ہے تو اعمال کرے تو مرحوم خواب میں آتا ہے, لیکن ایک کنڈیشن, کوئی واجب نہیں ہے اس کا آنا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے اعمال کرو فوراً مرحوم آ گیا. نو, جب تک مرنے کے بعد, میری پہلی مجلس میں نے بولا تھا, جب تک مرنے کے بعد روح, جب تک اجازت نہ ملے وہ آ نہیں سکتا خواب میں. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. بتانے والے بھی معصوم ہیں. معصوم نے یہ نہیں کہا تم پڑھو تمہارا باپ تمہارے خواب میں آ جائے گا. نو, کوئی گارنٹی. ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال یہ آئے نہیں, پتہ نہیں کس حالت میں, اللہ معاف کرے. اس نے اعمال کرنا شروع کیا. ہمارے وادی السلام کے اعمال ہیں, وادی برود کے اعمال ہیں, کئی واقعات ہیں.
اس نے اپنے گھر میں عمل کر. میں اس کو شارٹ کر رہا, 1 گھنٹہ ہو گیا مجلس کی. 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آئی. یو کین امیجن 3 مہینے تک بھائی نے زندگی کیسے گزاری ہوئی. 3 مہینے تک وہ بولتا ہے کہ میں آنکھ بند کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ آگ کا شعلہ ہے. راتوں کی نیند اڑ گئی, خواب, میں سو نہیں سکتا, کاروبار نہیں کر سکتا, میں پاگل کریزی ہو گیا تھا, کسی کو بول نہیں سکتا, اپنے دل کی بات کو ہلکا نہیں کر سکتا. 3 مہینے کے بعد بہن خواب میں آئی. آفٹر 3 months پہلا سوال اس نے کیا کہ بہن تو نے کیا کیا گناہ, اتنی ینگ ایج میں پہلی رات لٹانے کے کچھ گھنٹوں کے بعد عذاب شروع ہو گیا, تو نے کیا کیا؟ یہ ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ پروردگار میری بہن آگے مجھے خواب میں بتا دے تو میں اس کا کوئی کفارہ دے سکوں, اس کی طرف سے اس کے بیہاف میں کوئی کفارہ دے کے اس کا عذاب کم کر سکوں. یہ بھی ایک بلیسنگ ہے معصوم کی ہمارے لیے, یہ رحمت ہے معصوم کی. شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں. در اہل بیت سے وابستہ ہے تو ہم کو معلوم ہوا. دوسری قومیں تو بدنصیب ہیں کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ عذاب کو روکے کیسا. یہ تو محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے, مولا حسین کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ارشادات مولا کے نام پہ ہم اپنے مرحومین کو بخشوا سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے, اسی لیے بول رہا در اہل بیت کو چھوڑو مت, عزا خانوں کو چھوڑو مت. ہماری پہچان لیسٹر میں عزا خانے سے, آئیڈینٹی آپ کی عزا خانہ یاد رکھو. محمد و آل محمد بلندر صلوات. میں شارٹ کرا, میں شاید ایک گناہ بتا دوں, میں 1 گھنٹہ کے اوپر ہو گئی مجلس. بھائی نے پوچھا بہن تو نے کیا کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ آپ امیجن کریں, ایگزیکٹلی یہی گناہ وہ عورت کا بھی تھا, ویسے والی عورت کا. 3 گناہ جو ہے بالکل کامن ہے, اس میں 1 گناہ آگے پیچھے ہو رہا لیکن تینوں کامن ہے. اس نے کہا کیا کہا معلوم؟ آج ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں یہ ہے ہی نہیں, ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس نے کہا بھائی مجھے جیسی تم لوگوں نے لٹایا اور سوال کرنے فرشتے آ گئے, اور جب میرا اعمال نامہ دیکھا تو میرے اعمال نامے میں جو سب سے زیادہ تھی یہ 3 کام تھے. فوراً یہ عذاب آیا. کیا تھا آپ سوچ سکتے؟ یہ کہتی ہے کہ مجھے لوگوں کی چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا. یہاں کی بات لیا وہاں پہنچا دیا, ان کی بات لیا ان کو پہنچایا, جس کو آپ انگلش میں بیک بائٹنگ بولتے. امیجن یار, امیجن واٹ از بیک بائٹنگ. یو نو بیک بائٹنگ اس کو بولتے جو ریالٹی کو پیش کرنے کا نام بیک بائٹنگ ہے. غیبت کس کو بولتے؟ ریالٹی کو پیش کیا. لیسٹر امام بارگاہ میں خدا نہ خواستہ ایک کوئی انسیڈنٹ ہوا, آپ جا کے مارکیٹ میں سب کو بولے وہاں ایسا ہوا, وہاں ایسا ہوا, وہاں ایسا ہوا, وہاں ایسا ہوا. مولوی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, باہر جا کے مارکیٹ میں بولے وہ تو ایسا پڑھتا ہے. مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے, اب تو یہ حد ہو گئی, نماز پڑھ رہے مولوی کے پیچھے, نماز جماعت کی ختم ہوئی, باہر نکل کے اسی مولوی کے بارے میں بات کرنے لگے. میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے کھل کے بولتا ہوں, تمہاری نماز گئی. جس مولوی کے پیچھے تم نے نماز پڑھی اسی کی بیک بائٹنگ کرو گے تو نماز گئی تمہاری. آپ کس غفلت میں؟ کبھی بھی یاد رکھو یہ بیماری عورتوں میں بھی بہت ہے. لیسٹر کی عورتوں میں نہیں ہوگی لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں, یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ایک ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ٹائم ہے ابھی مجلس شروع ہونے کے لیے, یا مجلس بھی شروع ہو جائے, فلاں نے ایسے کیا, وہ عورت کے گھر میں یہ پکا, اس کے شوہر نے اس سے یہ کہا, مثال دے رہا, اس کے شوہر نے یہ کہا, آج اس کی لگ گئی. What are you getting out of it? I just want to know, what are you getting? Why are you talking about others? کیوں بابا کیوں؟ تمہارے اس دن کے سارے اعمال ختم ہو گئے. آگ کا عذاب ہے, آگ کا عذاب.
یہ آپ کو معلوم ہے جب اللہ کا رسول بیک بائٹنگ کے اوپر بول رہا، مسلمانوں نے نیچے سے کنکر اٹھا کے منہ میں رکھ لیے کہ زبان سے کوئی جملہ نکلے ہی نہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ رکھو، نو، یہ تو ایگزامپل ہے. اور ایک چیز یاد رکھو، آپ بعض لوگ بولتے نہیں مولانا میں تو نہیں کرتا غیبت، اب لوگ کرتے تو میں کیا کروں؟ نو. اگر مثال کے طور پہ آپ کار پارک میں کھڑے ہوئے، آپ باہر جا کے چائے پی رہے، گھر میں بیٹھے، فون آیا، اگر کسی نے کہا کہ یار اس نے ایسا کیا، تو آپ بولو بھائی ایسا کرو، اب مجھے مت سنو. 4 آدمی بیٹھے ہوئے امام باڑہ کہہ رہے تم کو پتا ہوا آج ایسا ہوا لندن میں، آپ فوراً بولو بھائی رزق بند ہو جائے گا، جکڑ جاؤ گے. تم اگر شریک ہو رہے، سن رہے، تو تم بھی اس میں آ گئے. بیک بائٹنگ دوسرا گناہ کیا تھا اس کا؟ وہ اچھا یہ گناہ اس زمانے میں ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا. غور سے سنیں یار پلیز، میں بالکل لاسٹ سٹیج پہ آ گیا. میں ہر آدمی یہ گناہ نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس لیے نہیں کر سکتا تھا، یہ گناہ پیسے والوں کا تھا. پیسے والے لوگ ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے کرتے تھے، ہر ایک نارمل آدمی نہیں کر سکتا تھا. یہ لڑکی پیسے والی کی فیملی تھی، یہ کبھی کبھی جا کے کرتی تھی. آپ کو معلوم کیا تھا؟ وہ آج گناہ ہی نہیں ہے. آج ہر آدمی گھر میں کر سکتا، اپنے بیڈ روم میں کر سکتا، اپنے ہر جگہ کر سکتا، 24 آورز کر سکتا. وہ اس زمانے میں صرف پرٹیکولر پلیس پہ جا کے پیسے والے لوگ جا کے کرتے تھے. پتا کیا تھا؟ میوزک، گانے کا سننا. اس زمانے میں میوزک ایسی عام نہیں تھی. ایک پرٹیکولر لوگ ہوتے تھے، جیسا یزید کی فیملی، لعنت اللہ علیہ کی فیملی پورے گانے والے تھے. تو پرٹیکولر پلیس پہ جا کے لوگ گانا سنتے تھے، میوزک سنتے تھے، نامحرم کے ساتھ بیٹھتے تھے، بغیر حجاب کے جاتے تھے. وہ پیسے والے جا سکتے تھے، غریب تو کرتا تھے نہیں یہ گناہ. اس کا دوسرا گناہ جو تھا اس لڑکی کا، اور تیسرا ایگزیکٹلی یہی گناہ اس عورت کا بھی تھا. اس کے 2 گناہ اس میں کامن تھے، بیک بائٹنگ کا اور میوزک کا. آپ کو پتا ہے، جا کے آج انصاف سے بولو، کسی کے گھر میں اگر کوئی میوزک لگتی ہے یا کسی شادی میں مکس گیدرنگ میں ہم جاتے ہیں، پلیز غور سے سنیں، میں ختم کر رہا ہوں مجھے. کیا کسی میں اتنا کریج ہے، کیا کسی مومن میں اتنے گٹس ہے کہ آپ کسی دولت مند کی بیٹی کی شادی میں جائیں اور وہاں پہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں مکس ہے، آپ کو پتا چلے کہ یہاں میوزک چل رہی؟ کسی میں اتنا کریج ہے کہ بولے نو میں نہیں جاؤں گا، آپ گیٹ سے واپس آتے ہیں؟ ارے 1 گھنٹہ ہی ہے نا. یہ چیزوں کو پیدا کرو. اسلام فیل کرو یار کہ دس از بگیسٹ گناہ واٹ وی آر ڈوئنگ. بس باقی باتیں علی عباس کے گھر کی مجلس میں دعا دے کے جاتا کہ فشار خبر سے بچنا. کیا فشار خبر سے اگر بچنا ہے، لوگوں کو ہرٹ کرنا چھوڑو اور سورہ یاسین روز پڑھو. سورہ یاسین اگر روز پڑھے گا کوئی انسان تو اس کے اوپر فشار نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ یاسین گھر میں پڑھو اور باہر نکل کے کسی کو ہرٹ کرو. یہ نہیں کرنا، ہرٹ تو کرنا ہی نہیں. سورہ یاسین روز پڑھو، سورہ یاسین کا ثواب فشار خبر سے بچتا ہے. میں ایک سورہ علی عباس کے مجلس میں دوں گا اسی پہلی رات کا. وہاں کی ٹاپک بھی پہلی رات ہی ہے انشاءاللہ. پہلی رات کا پہلا دن ہوگا وہ. تو بہرحال تو سورہ یاسین، استغفار، 3 چیزیں دے کے جا رہا. کل جمعرات ہے، میری خواہش کہ لیسٹر کا ہر لڑکی، ہر لڑکا، ہر عورت، ہر مر جائے قبرستان. میرے لیے مت جاؤ، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا. کل ایک دن جاؤ، کل کی جمعرات کو 1 ہفتے تک دیکھنا، مجھے ای میل کر کے بتا دینا، ٹیلی فون کر کے بتاؤ مجھے، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، ای میل لے لو. یو ول سی دا ڈفرنس 1 ہفتے میں. کچھ نہیں تو تمہارا سٹریس ختم ہو کے پیس آ جائے گا تمہاری زندگی جو $1,000,000 کے برابر ہوتا.
पीस अगर जिंदगी में आ जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए, जो बीमारियों की जड़ है। मैं औरत को भी बोल रहा, यहां तो सभी ड्राइव करते ना, जाओ जुमेरात को कर मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ना, और यासीन जब पढ़ो तुम वहां पे कब्रिस्तान में, तो अगर पढ़ना नहीं आता तो कैसेट लगा लो, टेलीफोन पे सुन लो, लगा के क्यों बोल रहा, मैं क्यों बोल रहा, वाई एम स्ट्रेसिंग, क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा, कि ये हो सकता सफर की आखिरी जुमेरात हो, सफर की आखिरी जुमेरात है ये, फिर रबीउल अव्वल की पहली जुमेरात को भी जरूर जाना, मेक श्योर के हो सकता है ये लास्ट हो जाए, तो कल जाके यासीन पढ़ के ये दुआ करो, टेलीफोन पे यासीन लगा लो, और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के यासीन की दुआ ये करना, जब यासीन पढ़ो ये दुआ करना कि परवरदिगार, अगर इस वक्त पूरी दुनिया में मौला के किसी चाहने वाले के ऊपर फिशार खबर हो रहा, तो उसके लिए मैं ये यासीन को तोहफा भेज रही। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? बाद में मेरी मर्जी समझ में नहीं आई तो फिर सुन लो। अगर किसी के ऊपर आज फिशार हो रहा, यासीन जो मैं पढ़ रहा, इसका सवाब उन मोमिनीन और मोमिनात को पहुंचे कि जिन पे आज फिशार हो रहा। अगर तुमने आज से यासीन फिशार खबर को मोमिनीन के लिए तोहफा भेजना शुरू कर दिया, यकीन करो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन बन के आ जाएंगी। और ज़ियारत इमाम हुसैन कल कब्रिस्तान में जाके जरूर पढ़ो, मगरिब से पहले 4 बजे मगरिब है, आधे घंटे के लिए जाओ, जाके पढ़ो और यासीन पढ़ो, या फ्राइडे जाओ, लेकिन कल आखिरी जुमेरात है, कल जाओ, देखो ब्लेसिंग क्या मिलती है। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद। बस एक आखिरी बात, मैंने शायद अशरे में 2 रकात नमाज बोली थी हदिया मैयत की, वो नमाज कल जरूर पढ़ना। शबे जुमा नियत करना कि मैं 2 रकात नमाज हदिया मैयत पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। खुद बताने लेला, पहली रकत में 1 अलम 1 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना, दूसरी रकत में 1 अलम इन्ना आतैना कल कौसर, सिंपल नमाज, फजर की नमाज की तरह। यह नमाज के बारे में हयातुल ख़ुलूब में अल्लामा मजलिसी छठे इमाम से रिवायत करते कि 70,000 रहमत के फरिश्ते तुम्हारे माँ बाप की खबर पे जाएंगे। तो शबे जुमा ये नमाज जरूर पढ़ो। कल एक चांस है कि आखिरी है, आप जाके ये नमाज मगरिब के बाद पढ़ना और पढ़ के दुआ करोगे परवरदिगार इसका सवाब कुल मोमिनीन को पहुंचे। और आप देखना ये नमाज और सूरह यासीन और ज़ियारत वारिसा आपको कितना फायदा पहुंचाती। संडे के दिन मैं आ रहा, जस्ट लेट मी नो। इंशाअल्लाह जब आप सोचो ये जितने मुर्दे जो तकलीफ में हैं वो लोग आपके हक में दुआ देके, और उसके साथ जितने हमारे ज़ाती प्रॉब्लम से वो, और जब हम मरेंगे तो हमारी रात रहमत की रात बन जाएगी इंशाअल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस बहरहाल मैंने मौला आपको आबाद रखे, मौला आबाद वाजिल फर्ज, मौला आपको आबाद रखे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। I'm really thankful to you all. I'm really from my heart. औरतों से, मर्दों से, बच्चों से, सबसे मौला खुश रखे लेस्टर के मोमिनीन को। मैं बोल रहा ना कि दिल से बोल रहा कि मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आके, यहाँ के मोमिनीन से मिलके, यहाँ का मोहब्बत, यहाँ का खुलूस। आप सबको मौला आबाद रखे, मौलाना को आबाद रखे यहाँ पे इंशाअल्लाह, और आप लोगों के रिस्क में बरकत दे इंशाअल्लाह, आपके परेशानियों को दूर कर दे। इसी तरह आप लोगों को खाना खिलाते रहें माशाअल्लाह। और यहाँ का खाना भी बड़ा टेस्टी है यार लेस्टर का। आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं तो आपकी तारीफ, इसमें आपकी तारीफ नहीं है, इसलिए कि उनको भी खुश करके जा रहा हूँ कि मौला हमारी यहाँ की जो माँ बहनें हैं उनको उनके हाथों में ऐसी मज़ा दे, और इंशाअल्लाह कि इसी तरह वो खिलाते रहे। अल्लाह आपके रिस्क को ऐसा खोल दे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल दोस्तों, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, चेहलों में हुसैन अपनी जगह पे। आज चौबीस ज़िलिज गुजर गए और 25 ज़िलिज की रात आ गई। शबे 25 सफ़र है आज। एक रिवायत से बीबी ज़ैनब की शहादत की रात है। मेरी शहजादी की शहादत की रात है। कुनबे की रोने वाली
غمزدہ بہن شریکت الحسین، وہ بی بی کہ جس کے اوپر میرے مولا حسین کو اتنا بھروسہ تھا، وہ بی بی کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی مولا حسین سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی. شہزادی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ حسین سے جدا ہو جائے. ذرا کوئی بی بی کے دل سے پوچھے کہ بی بی حسین کے پاس 4 سال زندہ کیسے رہی. یہ بھی ایک معجزہ ہے، بی بی کا زندہ رہنا معجزہ ہے. 4 سال کے اوپر بی بی زندہ رہی. اور یہ وہ غریب بی بی ہے دوستو کہ روایت کا جملہ ہے کہ عاشورے کے دن بی بی تو 4 سال 5 سال کے بعد شہید ہوئی. اصل شہادت شام میں ہوئی، لیکن بی بی ہر منزل پہ شہید ہوتی رہی. آپ کیا سمجھ رہے؟ علی اکبر کا جنازہ میت آئی تو زینب شہید ہو گئی. قاسم پامال ہوا، لاشے کو دیکھ کے زینب ختم ہو گئی. عباس کے شانے کٹے، زینب کی شہادت ہے. علی اصغر کی میت آئی، زینب شہید ہو گئی. کنبے کی رونے والی، کنبے کی رونے والی. اس بی بی نے، یہ وہ غریب شہزادی، مظلوم شہزادی ہیں کہ اگر شہزادی زینب اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو مقصد حسین ختم ہو جاتا. مدینے سے کربلا تک یہ حسین کا پیغام ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام زینب کا پیغام ہے کہ بی بی نے وہ پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہر لاش، ہر شہید کی جب میت آتی تھی تو بی بی اس کی ماں کے پاس چلی جاتی. قاسم کی آئی تو ام فروا کو سنبھال کر لا کے کہا بی بی بیٹا آیا ہے ملاقات کرو. علی اکبر کی میت آئی تو لیلا کے پاس پہنچ گئی، رباب کو سنبھالا. لیکن یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. کبھی یہاں تک کہ جب اون و محمد کو رخصت کر رہی تھی تو جب بچے نکل رہے تھے تو خیمے کے دروازے کے پاس بی بی نے روک کے بچوں کو بلا کے کہا تھا بچوں میں جانتی ہوں تو تم بہت بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا. یہ خیال رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. عزیزو یہی ہوا جب بچے گھوڑے سے زمین پر آئے اور حسین اور عباس و علی اکبر پہنچے تو بچوں نے ایک ہی سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے ہمارا رخ کدھر ہے. تو حسین نے کہا بچوں تم نے نہر کا رخ نہیں ہے، تو کہا اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا. عزیزو لاشیں آئیں تو لاشوں کے درمیان زینب نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر کے میرے بھیا کو بچا لے. اب اس کے بعد جو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا بی بی کے اوپر. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ 11 محرم کو جب یہ اونٹ لائے گئے، اور کسی اونٹ کے اوپر آپ آج بھی اونٹ کا یہ طریقہ ہے کہ اونٹ کو بٹھاتے ہیں اور جب کوئی سواری اس پہ بیٹھتی ہے تو کوئی سہارا دے کے بٹھاتے. اکیلے خود جا کے اونٹ کے اوپر کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی نہ کوئی سہارا دیتا، بازو پکڑتا اور سوار ہوتا. یہی طریقہ ہے اونٹ کو بٹھانے کا اور سوار ہونے کا. جب 11 محرم کو بی بی نے سب کو سوار کیا، آخر میں چوتھے امام اور فضا رہ گئے. چوتھے امام نے کہا بھوپی اماں میں آپ کو سوار کروں گا، تو کہا نہیں بیٹا میں سوار کروں گی. پہلے چوتھے امام کو سوار کیا. فضا نے کہا کہ میں سوار کروں گی، کہا نہیں تجھے بھی میں سوار کروں گی. فضا کو بھی سوار کیا. بی بی زینب کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا. بچپنے سے کبھی علی بٹھاتے تھے، کبھی رسول اونٹ پہ بٹھایا، بڑے ہونے کے بعد بھائیوں نے کیا. آج یہ پہلا موقع کہ زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں. عزیزو زینب کا دل پھٹ گیا، حسین کو نہیں پکارا، علی اکبر کو آواز نہیں دی، نہر کی طرف پلٹ کے کہا عباس بھیا مدینے سے چلتے وقت تم نے بٹھایا تھا، آج زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں. اسی طرح پرساد ہو، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. شہادت کی رات ہے. بی بی قافلے کو لے کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پہنچ گئی.
شام سے رہائی ہوئی، یزید کے دربار کو فتح کر کے مجلس کر کے بی بی جب واپس کربلا آئی چہلم کے لیے تو بھائی کو یہی کہا کہ بھیا زینب آئی ہے لیکن سکینہ ساتھ نہیں آئی. اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا خدا حافظ. 3 دن تک ماتم کیا اور اس کے بعد قافلے کو لے کے مدینہ پہنچی. بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا. بشیر نے مدینے میں اطلاع دی اور اطلاع دے کر جب بشیر مسجد نبوی میں پہنچا، بشیر یہ کہتا ہے کہ مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں سے. میں ممبر کے قریب جا کے میں نے کہا کہ مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین شہید کر دیے گئے. کہتا ہے کہ پورے مسجد میں ایک گریہ کی آواز تھی، لیکن ان آواز کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک راستہ بننے لگا اور ایک آواز بلند ہوئی کہ زوجہ جناب امیر ام البنین آ رہی ہیں. میں نے دیکھا ایک بی بی لکڑی کو ٹیک کے آہستہ آہستہ آئی اور آگے کہا یہ بتا کہ تو نے کیا خبر لائی. تو اس نے کہا کہ بی بی کربلا میں حسین ذبح ہو گئے. تو اس وقت ام البنین نے کہا یہ بتا جب حسین شہید ہوا میرا عباس کہاں تھا. تو اس وقت بی بی نے کو کہا کہ بی بی جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا. بی بی نے کربلا کا رخ کیا، کہا کہ عباس تم نے فاطمہ کے سامنے ماں کو سرخرو کر دیا. بی بی زینب آئی خبر رسول پہ سلام کیا، ماں کے قریب گئی، پیراہن حسین کو رکھا، بس میں نے مجلس ختم کر دی. پھر بی بی آ کے چوتھے امام کے گھر میں خیام کرنے لگی. بس 2-3 منٹ دوستو زینب کے دل کی طرف دیکھے. جب آ کے چوتھے امام کے گھر میں رہنے لگی تو کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب آئے جو جناب زینب کے شوہر تھے. آگے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ وہ گھر آئے. جب سے وہ گئی ہیں میرا گھر سنسان ہو گیا، میں سننا چاہتا کہ میرے گھر پہ کیا گزری. چوتھے امام نے آگے بی بی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں. عزیز و شہزادی نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشا ہے؟ کہا یہی بہتر ہے. بس میں نے مجلس ختم کی. عزیز و مدینے میں آواز بلند ہوئی، خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے. علی کی بیٹی اپنے گھر کی طرف جا رہی، پردہ گھیرا گیا. زینب پہلی مرتبہ اپنے گھر کی طرف چلی. 60 ہجری میں جب گئی تھی تو اون و محمد ساتھ تھے، آج اون و محمد نہیں ہے. بی بی گھر سے چلی، سب تو دور ہو گئے لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے زینب کے دامن کو تھام لیا. کہا بی بی یہ بتاؤ اون و محمد کہاں ہے؟ ارے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. گھر میں داخل ہوئی، نماز کے مقامات کو دیکھا، زینب کا دل پھٹ گیا. ماں ہے، کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد. ماں کیا جواب دے؟ تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے. اسی طرح بس مجلس ختم ہو گئی. بی بی زینب بیٹھ گئی. عبداللہ گھر میں نہیں تھے. عبداللہ گھر میں نہیں تھے. کچھ دیر کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی. عبداللہ نے پردہ کر لیا، پردہ کر کے کہا کہ بی بی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی زینب رہتی ہے. تو زینب نے کہا عبداللہ. جب آواز سنی زینب کی تو عبداللہ کام گئے، یہ تو زینب کی آواز ہے. اب جو آئے تو دیکھا پورے بال سفید ہو چکے تھے، یہ کمر جھک گئی تھی. آگے سامنے بیٹھ گئے، مجلس میں نے ختم کر دی. سامنے بیٹھ گئے، کہا یہ بتائیے میرے گھر پہ کیا گزری. ایک ایک کی شہادت سنائی. اس کے بعد کہا عبداللہ آخر میں میرا بھیا حسین پیاسا ذبح کر دیا گیا. عبداللہ غش کھا کے گر گئے. جب غش سے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ زینب کا چہرہ سرخ ہے، کچھ بولنا چاہتی ہے، رک رہی ہے. تو عبداللہ نے کہا بی بی آپ بولیے، میں سننے تیار ہوں. تو زینب نے کہا عبداللہ اب تک منہ سے بول رہی تھی، یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹایا. کہا عبداللہ میرے بازوؤں میں رزن باندھی گئی، میری پیٹ پہ تازیانے مارے گئے، میرے سر سے چادر چھینی گئی، مجھے یزید کے دربار میں جانا پڑا. اور تعارف ہو رہا تھا ہاذہی زینب ہاذہی ہوں. پروردگار میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ
سب مل کے آمین بولنا. ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. سب ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. میری سیریا میں میرے شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت نبوہ کی خبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. شیعہ نے حیدر کرار جتنے زائرین گئے ہوئے ہیں اللہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اللہ، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان شیعت اور دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. جو رزق کے پرابلمز میں ہیں، بی بی زینب کے دونوں بچوں کا واسطہ، شہزادے اون و محمد کا واسطہ، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے. پروردگار جس کی بھی مولا کے چاہنے والے کی آج پہلی رات ہے اللہ، بی بی زینب کے بچوں کا واسطہ، بی بی ام کلثوم کا واسطہ، تمام مولا کے چاہنے والوں کی جس کی بھی پہلی رات ہے وہ رات رحمت کی رات بن جائے. اللہ تو میرے مولا حسین کے مظلومیت کا واسطہ، میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اور امام حسن کا واسطہ اللہ، دنیا بھر میں جتنے مرحومین ہیں اللہ، آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے اپنی اپنی خبروں میں آرام کر رہے، ان کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اللہ تو آج کی رات ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. میری شہزادی کے روزوں کے راستے کھل جائے کہ ہم جلد سے جلد معصومین اور بالخصوص بی بی زینب کی زیارت کو جائیں انشاءاللہ. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اللہ جتنے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، بھیق بیمار ہیں کربلا، اللہ اس کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. میری والدہ بیمار ہے اللہ، ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. اللہ ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں. تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما. ہم میں سے ریاکاری، ہپوکریسی، غرور، تکبر، انانیت کو نکال دے. ہم کو نیک اور صالح اپنا عبد بنا لے. پروردگار جو بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن لڑکیوں کے لیے شادی نہیں ہوئی ان کے لیے اچھے رشتے کو معین فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ لیسٹر جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے وہ، اور اس لڑکی کے لیے بھی پڑھ دیں، اور شیخ عباس خمی کے لیے، اور کل مومنین مومنات محبان آل محمد کے لیے، اور سعد ابن ماس کے لیے بھی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن